جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو عدت کس طرح گزارنی چاہیے؟ روشنی فرما دیں اس مسئلے پر۔ ہمارے معاشرے میں تو عورت کو قید کر دیتے ہیں۔ طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہو جانے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں عدت کرنی پڑتی ہے عورت کو، اور عدت کا جو یعنی عدت اختیار کرنے کی جو ضرورت جو پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تاکہ 4 مہینے 10 دنوں میں عدت کے دوران اگر وہ عورت پریگننٹ ہو تو اس کی ڈلیوری وغیرہ ہو جائے، پتہ چل جائے، تاکہ پرابلم وغیرہ نہ ہو۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو اب عدت میں گزارنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے نہ کسی سے کوئی رشتہ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی حمل ٹھہر گیا ہو تو یہ جو یعنی وقت ہے عدت کا، اس کے دوران وہ واضح ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے وہ میل جول لوگوں سے نہ رکھے، اور اس طرح کی کوئی دوبارہ کوئی نکاح عدت کے دوران نہیں کیا جا سکتا۔ عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کا جی چاہے تو وہ دوبارہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر عدت کے دوران عورت کو گھر پہ باندھ کے بٹھا دیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عدت کا جو زمانہ ہے وہ تو یہ دیکھنے کے لیے ہے نا کہ اگر یہ حمل وغیرہ ٹھہرا ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ اس کو قید کرنا مقصد نہیں ہے، قید کرنا اس کو مقصد نہیں ہے، بس اسی کے اظہار کے لیے عدت بنائی جاتی ہے۔ تو اب باہر جانا ہے آپ نے، ظاہر ہے کہ 100 چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی جو انسان کو خود لانی پڑتی ہیں، باہر جائے، شاپنگ وغیرہ کرنی ہے کر کے آ جائے، لیکن اب آپ یہ پکنک منانے جائیں، تفریح کرنے کے لیے جائیں، تو یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ ضرورت کے تحت اگر باہر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر عدت کے لیے آج کا ماحول اور 1400 سال پہلے کے ماحول میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ 1400 سال پہلے تو ایسے کوئی ضرورتیں نہیں تھیں، تو اب تو انسان کو بڑی ضرورتیں، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، بجلی کا بل جمع کرانا ہے، ٹیلی فون کا بل جمع کرانا ہے، سامان لے کے آنا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہے تو بالکل اس کو جانا چاہیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے بلا وجہ باتیں بنا لی ہیں کہ اس عورت کو قید کر دو، نکالو مت باہر، ایسا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ سائنس کے مطابق پہلے شوہر کے ڈی این اے کی مکمل صفائی بھی ہو جاتی ہے عورت کے جسم سے اس مدت میں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا۔ فیصل احمد، شری نگر، جموں اینڈ کشمیر۔ I have never had any difficulties. Does this mean that Allah is not pleased with me? No. My friend, you will have difficulties after you have become مومن۔ مومن بننے کے بعد آتی ہے پریشانی، مومن بننے سے پہلے تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، ہیں؟ مومن بننے سے پہلے اگر کوئی عورت جو ہے ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہے، ڈسکو میں جا رہی ہے، ناچی گا رہی ہے، ہم کو کیا پرواہ، جانے دو۔
لیکن اگر ہم نے رشتہ بھیج دیا، شادی ہو گئی، اب نہیں آ سکتی، کیونکہ اب تعلق ہو گیا ہے، اب پرابلم ہے۔ جب تک تعلق نہیں ہے تو اب امتحان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کا ایگزام تبھی ہوگا نا جب آپ اسکول میں پڑھیں گے۔ اگر آپ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا کیا ایگزام ہوگا؟ ہوگا کیا؟ تو ایگزام ان کا ہوتا ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مصیبتیں اللہ کی طرف سے ان پہ آتی ہیں جو ایمان والے بن جاتے ہیں، جن کے قلب میں نور داخل ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ آزماتا ہے۔ جب تک نور دل میں جائے گا نہیں تو آزمائش آپ کی ہوگی نہیں۔ نور جانے سے پہلے دل میں، ذاکر قلبی بننے سے پہلے اگر کوئی پریشانی مصیبت ہے تو وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، آپ کی غلطیوں کی، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ مومن کو آزماتا ہے، مومن آپ ہے نہیں، تو مومن جب بنیں گے تبھی اللہ آزمائے گا نا۔ ردا سکندر، آئی واز سیئنگ یا یونس المدد when I woke up تو پھر مدد ہوئی کہ نہیں؟ اگر مدد ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بیکار ہے، ضائع گیا نا کہنا یا یونس المدد کہنا اس وقت جائز ہوگا جب مدد ہوگی، اگر مدد ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، دوبارہ بھی کہہ دینا، لیکن اگر مدد نہیں ہوئی ہے تو پھر تو فضول ہے نا کہنا۔ ہاں اگر کہو اور مدد ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر، کیونکہ مدد ہو گئی ہے نا، اگر مدد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ محمد عرفان خطری، دبئی، السلام علیکم، بیت المعمور اور عالم ناسوت میں نماز پڑھنے کا وقت مختلف ہے، پلیز بتائیں۔ وہاں تو وقت ہی نہیں ہے، بیت المعمور وغیرہ میں وہاں تو وقت ہی نہیں ہے، ٹائم کا تصور نہیں ہے، زمانے سے ہے ٹائم کا تعلق، زمان اور مکان۔ بیت المعمور میں اب یہ تھوڑی کہ جس طرح یہاں 5 نمازیں ہوتی ہیں بیت المعمور میں بھی اذان ہوتی ہوگی 5 وقت، نہیں وہاں اذان وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں تو بس ہر وقت ہی ہو، یعنی عبادت ہوتی رہتی ہر وقت۔